نہیں آسانی سے رمضان گزار دے رہے ہیں، شاپنگوں میں گزار دے رہے ہیں، وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو اس کی بہت بڑی پوچھ ہے، کیونکہ بہت قدیم کتابوں میں آیا اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گنہگار تھے، صرف اور صرف رمضان کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ہر روز ہمارے یوٹیوب کے جو ویڈیوز پہنچ رہے ہیں، ہم کو جو ہے نا بہت سارے لوگ ہم کو کمنٹس کر رہے ہیں کہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور کال بھی کر رہے ہیں کہ ویڈیو کو ذرا شارٹ بنانے کے لیے، تو وہ بھی بات صحیح ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا روزے میں ہوتے ہیں اور غیر روزہ بھی اگر ہو تو وقت کی بڑی تنگی ہونے کی وجہ سے اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ آج سے ویڈیو کو شارٹ کریں گے، اور آپ لوگ غور سے سنیے اور ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے ویڈیو کو بہت آگے بڑھاتے رہیے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے مغرب کے بعد، تو آپ لوگوں کو ہماری طرف سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور آپ لوگ اپنی قیمتی وقت صرف ذکر اور اذکار میں گزاریں، نہ کہ آپ لوگ فضول باتوں میں اور فضول کے کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہ کریں، کیونکہ عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، پتہ نہیں یہ عشرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی اہتمام کے ساتھ آخری عشرے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی سے چھوٹی عبادتیں، بڑی سے بڑی عبادتیں ہمارے قبول فرمائے، چغلی، غیبت، چغل خوری، بہتان، شرک اور بدعت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ روزے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اسی بنا پر میں اس کی ابتدا اس چیز سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے 3 بار آمین کہا، تو جب صحابہ دریافت کرے گے یا رسول اللہ آپ نے 3 بار آمین کہا، وہ کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پہلا آمین میں اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو دیکھیے ناظرین کہ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی کہ وہ شخص پر جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ مغفرت سے مراد کہ روزے، اذکار، نمازوں کی پابندی، غیبت، چغلی سے بچے رہنا، گناہوں سے بچے رہنا، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، آپ کی مغفرت کرے گا۔ نہیں آسانی سے رمضان گزار دے رہے ہیں، شاپنگوں میں گزار دے رہے ہیں، وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو اس کی بہت بڑی پوچھ ہے، کیونکہ بہت قدیم کتابوں میں آیا اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گنہگار تھے، صرف اور صرف رمضان کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا۔ تو اس کا احترام کیجئے، اور ہماری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو مختصر انداز میں بیان کریں گے کہ دیکھیے ناظرین، سب سے پہلے شوگر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ انگریزی میں ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز، دوسرا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یعنی جس کو بولیں گے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ملائٹس، یعنی ایسے اشخاص جن کو بغیر انسولین کی ان کی شوگر کم نہیں ہوگی، یعنی ان کو انسولین کا انجیکشن لینا ضروری ہے، تو ویسے شوگر کو کہیں گے ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ یہ ایک قسم کی شوگر ہے جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہیں گے، جس میں انسان کو انسولین کا انجیکشن لیے بعد ہی اس کی شوگر نارمل ہوگی۔ تو ایسے اشخاص جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں مبتلا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔
ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ انسولین پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم کی کارکردگی میں تبدیلیاں ہوتے ہیں، تو ٹائپ 1 والے روزہ نہ رکھے۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ شوگر جیسی بیماری سے ہم سب کو محفوظ کرے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کو ہے، اگر ہمارے ناظرین میں سے اگر وہ کوئی انسولین لیتے ہیں تو انسولین لینے والے اشخاص روزہ رکھنے سے پرہیز کرے۔ اور دوسرا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس کو کہیں گے نان انسولین ڈائبٹیز ملائٹس، یعنی ایسے اشخاص جن کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف گولی سے اپنا انسولین کو شوگر کو کنٹرول کر لے سکتے ہیں، تو ویسے اشخاص روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے اشخاص بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جن کی شوگر نارمل رہتی ہے، بارڈر پہ رہتی ہے، اور وہ آسانی سے گولی صبح شام استعمال کرنے والے سحری اور افطار میں اپنی دوائیوں کا استعمال کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اپنی صحت کا آپ محاسبہ کریں کہ کہیں روزہ رکھنے سے آپ کو کمزوری تو نہ ہو رہی ہو، یا آپ کو کوئی قسم کی کسل مندی یا بے چینی تو محسوس نہ ہو رہی ہو۔ یہ سب چیزوں کا خیال رکھ کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ 1-2 روزے چھوڑ دیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی صحت میں بگاڑ آ جائے اور آپ کے پورے روزے نہ چھوڑ جائے خدا نہ خواستہ۔ تو آپ اپنا محاسبہ کریں، گولیاں کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ روزے رہ سکتے ہیں، اور روزوں کا اہتمام کریے۔ دوائیوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اپنا گلوکوز لیول گلوکومیٹر سے ٹیسٹ کراتے رہیے۔ روزہ کھولنے کے بعد شوگر لیول کو ٹیسٹ کرائیے، اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو ٹائپ 1 والے نہیں رکھ سکتے، ٹائپ 2 والے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ٹائپ 2 میں کسی کو کمزوری بہت زیادہ ہے، نخاس زیادہ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہاں اس کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے سے میری طبیعت میں اور بگاڑ آئے گا، تو آپ روزے کو اسکپ کر دے سکتے، اور انشاءاللہ جب آپ کو صحت حاصل ہوگی تب آپ سال کے بقایا دن میں روزہ رہ سکتے ہیں، اور اس کا کفارہ آپ فدیہ کے بجائے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے، آپ کی روزے کی تلافی ہو جائے گی جب آپ کو صحت حاصل ہوگی، جب آپ روزے رہیے۔ تو ٹائپ 2 والے شوگر کا اپنا مینٹین کر کے، دوائیوں کو مینٹین کر کے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رہ سکتے۔ اب رہی بات روزہ اور افطار، جو اشخاص روزہ ہے شوگر والے، افطاری میں کون سے میوے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ایسے اشخاص سب سے پہلے آپ ایک کھجور استعمال کر سکتے۔ کھجور کی تعداد زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں گلوکوز لیول ہوتا ہے، کیونکہ آپ دن بھر روزہ رہیں تو شوگر لیول زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو ایک کھجور سے آپ روزہ کھولیں اپنا۔ اس کے بعد جو فروٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ شوگر والے سیب استعمال کر سکتے ہیں، امرود کا استعمال کرتا ہے، امرود یعنی جام استعمال کر سکتے ہیں، اسٹرابیری استعمال کر سکتے ہیں، آپ چیری استعمال کر سکتے ہیں، اور اورنج استعمال کر سکتے ہیں، اور انجیر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فروٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں فائبر کی مقدار زیادہ ہے۔ ان میں قدرتی طور پہ جو شوگر کا لیول ہے وہ بہت ہی مناسب مقدار میں ہے، تو شوگر لیول اس میں نہیں بڑھتی۔ اور انجیر میں کافی مقدار میں ٹرپٹوفین ہے، جو آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول میں لاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میووں کا آپ شوگر والے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ میووں سے آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور جن کو شوگر ہے وہ اپنی صحت کا محاسبہ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ پاؤڈر بھی موجود ہے شوگر کا، جن کو شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، یہ شوگر کا پاؤڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ اور اختتام پہ ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے حیات الجدید، یہ تمام بیماریوں میں مفید پایا گیا ہے، خاص کر کے بی پی، شوگر، تھائرائڈ، اور جو سیرم کریٹینائن کا بڑھ جانا، جو جسم میں غلیظ مادوں کا موجود رہنا، تمام بیماریوں کے لیے یہ مفید ہے۔ اس کا ملنے کا پتہ علی بھائی کی مسجد شاستری پورم پہ، اور اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر بھی آپ ربط پیدا کر کے یہ اور شوگر کا پاؤڈر اور دیگر ادویات بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ ماشاءاللہ بہت اہم ٹاپک پہ آج ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بتائے ہیں بات، کہ شوگر کے پیشنٹ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، تو اتفاق سے آج وہ ٹاپک نکل ہی گئی۔ تو لہٰذا جو بھی پیشنٹ شوگر کے پیشنٹ اپنے اپنے کنسلٹ جو ڈاکٹرس ہے، جو جس ڈاکٹر سے آپ لوگ کنسلٹ کر رہے ہیں، ان کے مشورے سے آپ لوگ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن شوگر پیشنٹ اگر ڈاکٹر بولا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے، تو آپ روزہ چھوڑیے، اس کا قضا ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے، تو اس وقت کفارہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو جتنے روزے آپ نہیں رکھیں گے اتنے روزوں کا آپ قضا کر لے سکتے ہیں آپ رمضان کے بعد۔
بہرحال ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی مزید معلومات چاہیے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔